بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر ایک بہت اہم سوال ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ سوال نوٹ فرما لیں۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انگریز کے طرز تعلیم کو اپنانے کی وجہ سے، ان کی ثقافت اور کلچر کو اپنانے کی وجہ سے، ان کی طرز زندگی کو اپنانے کی وجہ سے ہمیں دنیا میں کامیابیاں ملیں گی اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جب ہم انبیاء کرام کو دیکھتے ہیں، حضرات صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، قرآن و سنت کے ذخیرے کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں بات اس کے بالکل برعکس نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے آئیے، رب کا قرآن ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ لوگوں تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی، ان کا نظام تجارت، نظام معیشت، نظام سیاست، ان کا رہن سہن کا طرز اور طریقہ، ان کی سیرت، ان کا کردار، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا، آپ کی سیرت کو اپنانا، یہ بحیثیت امتی ہمارے لیے یہ ضروری ہے۔ ان کا یہ کہنا جو بعض مفکرین پہلے کہتے آئے یا اب بھی منوانا چاہتے ہیں کہ ان کے نظام تعلیم کو ہم اپنا لیں، ان کی سی معیشت اور ان کی سی ثقافت کو اپنا لیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرات صحابہ کرام ایک مرتبہ ایک دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ان کے ساتھ بیرونی دنیا کے دوسرے لوگ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اس طریقے سے لوگ تھے۔ کھانا کھا رہے تھے، ایک صحابی سے لقمہ گرا نیچے دسترخوان پہ۔ اس نے اس لقمے کو اٹھایا، صاف کر کے اپنے منہ میں ڈالنا چاہا تو قریب دوسرا جو بیٹھا تھا، اس نے یوں اس کو اپنے بازو سے دھکا دیا اور کہا کہ اتنے لوگ ساری دنیا کے دیکھ رہے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بھانپ گیا کہ یہ مجھے کہنا کیا چاہتے ہیں، مجھے اس نوالے کو کھانے سے روکنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آگے سے کہا، اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِ لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، بلند آواز سے بولا، فل سپیکر، اونچی آواز سے بولا، کہنے لگا کہ کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ سنت رسول کیا ہے کہ آپ دسترخوان بچھا کے کھانا کھائیں، اگر لقمہ گر جائے اس کو صاف کر کے آپ کھا لیں، اگر اس کے علاوہ کہیں گر گیا تو پھر بھی روزی کا، رزق کا احترام ضروری ہے، اس کو اٹھا کے آدمی پاک صاف جگہ پہ رکھ دے، وہاں سے پرندے کھائیں گے، چمٹیاں کھائیں گی، کوئی نہ کوئی مخلوق کھائے گی، یہ بھی فائدہ ہو جائے گا۔ ایک یہ بات۔ دوسرا یہ کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور وہ آ کر کے کہنے لگے، ایک بوڑھے صحابی دیہات کے رہنے والے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں، مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، تو ہم آپ کی صحبت میں آتے ہیں، آپ کے چہرے انور کا ہم دیدار کرتے ہیں، آپ کے رخ پر نور کو ہم دیکھتے ہیں، آپ کی چمکتی پیشانی کو دیکھتے ہیں، آپ کی واللیل کی زلفوں کے پیچ ہم دیکھتے ہیں۔ ہم آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں تو ہماری وہ کیفیت بدل جاتی ہے، ہمارا دکھ کافور ہو جاتا ہے، ہمارا غم ختم ہو جاتا ہے، ہماری بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے۔ آپ کی اطاعت کی وجہ سے، آپ کی غلامی کی وجہ سے، آپ کے دامن سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں بھی ضرور جنت لے جائے گا، لیکن میری چاہت یہ ہے کہ اللہ پاک وہاں جنت میں بھی آپ کا قرب نصیب فرمائے۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی۔ سامعین، یہ بات ایسی ہے کہ جس کا فائدہ میں اور آپ ہم سب اٹھا سکتے ہیں، تا قیامت پوری امت کے لیے یہ بات فائدہ مند ہے، مفید ہے، ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے صدقے میں اللہ نے اس سارے جہان کو بنایا ہے، جن کے صدقے میں اللہ پاک نے آبشاروں کے گرتے، گھومتے، جھومتے، بل کھاتے جھرنے بنائے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ پاک نے ساری کائنات کو سبزہ دیا ہے، جن کی وجہ سے اللہ پاک نے چاند کو چاندنی، سورج کو کرنیں دی ہیں، جن کی وجہ سے اللہ پاک نے چشموں کو بہا دیا، جن کی وجہ سے اللہ پاک نے دریاؤں اور سمندروں کو جوش و خروش دیا، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کی صدقے میں اللہ پاک نے کائنات بنائی ہے، فرمانے لگے، من احب سنتی، اے میرے صحابی، اے میرے جان نثار، جس نے میری سنت سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، یعنی نبی کی سنت سے محبت کرنے والا، سنت اپنانے والا نبی سے محبت کرنے والا ہے۔ ومن احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب دیکھیں، جہاں تک انگریز کے نظام معیشت کی بات ہے، ان کی طرز تعلیم کی بات ہے، تو ان لوگوں نے تو مسلمانوں کے راز چرائے ہیں، وہ تو چیٹر ثابت ہوئے۔ کیسے؟
جب انہوں نے مسلم ممالک پر قبضے کیے تو مسلمانوں کا جو علمی اثاثہ تھا، ان کی لکھی ہوئی جو کتابیں تھیں، ان کے تجربات اور مشاہدات تھے، میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، یہ فارابی کون تھا؟ جابر بن حیان کون تھا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں ابن سینا کون تھا؟ یہ جتنے بھی بڑے بڑے نامی گرامی لوگ گزرے ہیں نا، یہ کون تھے؟ جن لوگوں نے علم کی بنیادیں رکھی، جو علم میں، طب میں، حکمت میں، علم کیمیا میں، علم بلاغت میں، ریاضی میں، باقی سائنس میں، ہر چیز میں اللہ پاک نے ان کو بلا درجے کی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے قوم کے لیے، انہوں نے انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ ان انگریزوں نے کیا کیا؟ ان کتابوں کو جمع کر کے 300 سال لگائے، ان کو اپنی زبانوں میں چینج کیا، اپنی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا، اور لکھاری بٹھائے، قلمکار بٹھائے، جس کو اگر 1000 اس کی اجرت بنتی تھی تو 1,00,000 دیے، 1,00,000 بنتی تھی تو 2,00,000 دیے، زیادہ سے زیادہ اجرت دے کے ان کو ان کی اردو کی زبان سے، یا اردو چلے کم تھی، فارسی کی زبان تھی، فارسی سے بڑھ کے عربی زبان تھی، ان زبانوں سے اپنی زبان انگلش میں چینج کیا، اور ان بڑی بڑی کتابوں کے اوپر، ان کے اوپر اپنے نام لکھ دیے کہ مسٹر فلاں کی یہ تحقیقات ہیں، یہ فلاں کے تجربات ہیں۔ حالانکہ انہوں نے راز چرائے ہیں۔ اب ایسا ہے کہ انہوں نے امپلیمنٹ کی ہے، آگے اس پر مزید انہوں نے قدم بڑھائے ہیں، لیکن سیمپل کس نے دیا؟ بنیاد کون بنا؟ اساس کس کی ہے؟ صدار و پوش رہتے ہیں وہ قیمتی پتھر، عمارت جن کے کانوں پہ کھڑی ہوتی ہے۔ بنیاد تو وہ بن گئے، کام تو ان کا تھا، کردار کو تو ان کا تھا۔ ان لوگوں نے راز چرائے اور اس کے بعد کتابوں کے اوپر اپنے نام لکھ دیے، اور اس علمی وراثت کو، وہ جو مسلمانوں کی تحقیقات اور ان کے مشاہدات اور تجربات تھے، ان کی جو محنت تھی، میں نے تو 2-4 نام آپ کے سامنے لیے، ہزاروں لوگ ہیں۔ پھر ان کتابوں کو انہوں نے دریا برد کیا، اور پھر اس کے بعد دریا کا رنگ بدلا، سیاہی مائل پانی بہتا رہا۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے جو وہاں بھی نہیں ڈال سکے یا اضافی تھی، تو ان کتابوں کو انہوں نے آگ لگائی۔ اسی پہ بس نہیں ہے، بر صغیر پاک و ہند میں جب سن 1601 میں انگریز آیا، پھر انگریز نے آ کر کے اپنے قدم بڑھائے، تجارت کے نام پہ آیا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے بہانے سے۔ جب اس نے قبضہ جما لیا، مغل جو ہیں وہ تاراج ہو گئے، ان کی حکمرانی اور بادشاہی کا خاتمہ ہو گیا، بہادر شاہ ظفر گرفتار ہو گیا، اور اس کے علاوہ جب انگریز کا اقتدار قائم ہو گیا، وہ کسی کہنے والے نے کہا ہے نا کہ تاریخ کے عہدوں نے قوموں کے وہ دور بھی دیکھے ہیں، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی ہے۔ یہ وہ مار ہے جو آج تک پڑ رہی ہے، اور وہ گورا انگریز تو چلا گیا، جو کالا انگریز ہے، جو اس کا ہم نوا بنا ہوا ہے، جو اس کی چھوڑی ہوئی ہڈیوں کو چوس کر کے، جو اس کا بچہ کچا کھا کر کے اپنے آپ کو انگریز ظاہر کر رہا ہے، اس کی ثقافت کی بات کر رہا ہے، اس کے کلچر کو منوانا چاہتا ہے، اس کے طرز زندگی کو اپنانا چاہتا ہے۔ حالانکہ ہم نے کلمہ کملی والے کا پڑھا ہے، ہم بندے اللہ کے ہیں، غلام محمد مصطفیٰ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ہمیں تو سنت رسول کو اپنانا ہے، ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنانا ہے، ہم نے صحابہ اکرام کو، اہل بیت عظام کو، ازواج النبی کو، بنات النبی کو، ہم نے اہل بیت کو، ہم نے صحابہ کو، تابعین اور تبع تابعین کو، اولیاء امت کو، ان سے محبت کرنی ہے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی معیار، مثال اور نمونہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر، بعد از خدا بزرگ تو، یہ قصہ مختصر، پھر اس کے بعد آپ کے تربیت یافتہ، آپ کے صحبت یافتہ ایمان والے، ہم ان کے دامن سے وابستہ رہیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید، انہوں نے، انگریز نے بر صغیر میں اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد لاکھوں قرآن مجید انہوں نے مین روڈ پہ ایک چوک پہ رکھ کر کے ان کو آگ لگائی تھی۔ جمع کیسے کیے؟ کہنے لگے اقتدار ہمارا بن گیا، اب ہندو کو بھی مذہبی آزادی ہے، سکھ کو بھی ہے، مسلمان کو بھی ہے، ہم آپ کو نئی کتابیں چھاپ کے دیں گے، قرآن مجید جو شہید ہے ہمارے پاس جمع کریں، ہم آپ کو بیرون دنیا سے منگوا کر کے دیں گے، ہم اور انتظام کریں گے۔ تو لوگوں سے کسی نہ کسی طریقے سے ایسے لیے جنہوں نے اعتبار نہیں کیا، نہیں دیے، بہرحال لاکھوں قرآن جمع ہو گئے، انہوں نے زمین پہ پھینک کر کے ان کو آگ لگائی۔ یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے آسمانی علم کا، آسمانی کتاب کا بھی حیا نہیں کیا۔ آج ان کے پاس جو کچھ بھی ہے مسلمانوں کا ہے۔ بہرحال جہاں تک ان کی بات ہے تو وہ کسی کہنے والے نے یوں بھی کہا تھا کہ لو جان بیچ کے علم و ہنر، جہاں سے ملے، جس سے ملے، جس قدر ملے۔
یہ تو مومن کی گمگشتہ میراث ہے کہ مسلمانوں کی گمشدہ ایک میراث ہے. ایک سرمایہ تھا وہ لٹ گیا یا گم ہو گیا، اب اس کو تلاشنا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے. ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، چاہے دینی بات ہو، علمی بات ہو، دنیا کا کام ہو. ہمیں لیڈنگ پوزیشن پہ آنا ہے. تو یہ صرف محض باتیں کرنے سے نہیں ہوگا. میں جو بات کر رہا ہوں اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے یہ بات کرنی ہے یا بات کے لیے میرے پاس کوئی فورم نہیں ہے، اویئرنیس کے لیے کر رہا ہوں. موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں، میں مائنڈ بنانا چاہتا ہوں، میں نظریہ دینا چاہتا ہوں، میں ڈائریکشن دینا چاہتا ہوں. میں اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے ساتھ نیکی ہے، مجھے یوں کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ لوگ ہمارے اس حوالے سے ہم نوا بن جائے تو بہرحال بعض یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. جیسے میں نے بھی ابھی سوال اٹھایا، میں کہتا ہوں عملی قدم ہمیں عملی اقدام کرنے ہوں گے، عملی طور پہ ہمیں قدم اٹھانا ہوگا. اور جب تک ہم عملی طور پہ قدم نہیں اٹھائیں گے تو بات نہیں بنے گی. ہاں، اس کے لیے کہنا سننا، واعظ کرنا، نصیحت کرنا ضروری ہے کہ لوگوں کا مائنڈ بنے، ان کے ذہن میں کچھ باتیں آئیں. تو اس حوالے سے یہ بات ہے کہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہمارے لیے منانا اور اپنانا ضروری ہے. ان کی سیرت اور کردار کو اپنانا ضروری ہے. اور اس حوالے سے جہاں تک یہ بات ہے کہ انگریز کے نظام تعلیم کو یا ان کے نظام معیشت کو اپنا لیا جائے تو یہ بات ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. اس کی وجہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے نبی ہیں. آپ کی سنت اور آپ کا طرز زندگی قرآن ہم سے یہی کہہ رہا ہے، اور احادیث کو ہم دیکھتے ہیں اس میں بھی یہی باتیں ہیں. تو لہٰذا ہم انہی چیزوں کو اپنائیں گے، اسی میں ہماری نجات اور کامیابی ہے. آخر میں پھر یہی کہوں گا، اس قوم کی مردہ نبضوں میں احساس کو زندہ کون کرے؟ جس خون سے قومیں بنتی ہیں اس خون کا سودا کون کرے؟